الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ رب العزت مرتے دم تک ہم سب کو ایمانی حالت میں رکھے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. میرے عزیزوں، آپ سبھی کو یہ معلوم ہے کہ یہ عشرہ، یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت سے انعامات فرماتے ہیں. ان انعامات میں سے اللہ رب العزت نے حج جیسی ایک بہترین عبادت نازل فرمائی کہ جو شخص صاحب وسعت ہو، حج کی قدرت رکھنے والا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو، وہ حج کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میرے وہ بھائی اس فریضے کے انجام دہی میں کوتاہی نہ کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دے رکھی ہو، طاقت دے رکھی ہو، سب چیز ہو، ٹال مٹول کر رہے ہوں یا ان کے لیے مناسب ہے. اللہ رب العزت اپنے قرآن مقدس میں قسم کھا رہے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کے وقت. میرے عزیزوں، فجر کا وقت انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والا وقت ہوتا ہے. انسان جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں، اس کے دل میں خوشی اور شادمانی آنے لگتی ہے. اگر وہ انسان سوتا پڑا رہتا ہے تو اس کے اوپر نحوست چھا جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. یہ عشرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دنوں میں عید الاضحیٰ کے دن کو چھوڑ کر، اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام و ناجائز. بقیہ دنوں میں جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور عرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ کو، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال. حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جن حضرات کے روزہ قضا ہوئے ہوں وہ ان دنوں میں روزہ رکھ کر 2 طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ایک فائدہ رمضان کے قضا روزوں کا، دوسرا فائدہ ان دنوں کی برکات. خاص طور سے میری مائیں بہنیں خواتین حضرات جو شرعی عذر کی وجہ سے ان کے ہر سال کچھ نہ کچھ روزے ترک ہو جاتے ہیں، وہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اپنی آخرت کے لیے ڈھیر سارا ثواب کمائیں. اس عشرے میں ایک تیسرا عمل ہے ایام تشریق. 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ رہتے ہیں. اور ایام تشریق میں یہ ذکر کرنا ہے، یہ دعائیہ کلمات پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا واجب ہے. چوتھا عمل اس عشرے کا جو بہت ہی بڑا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے.
اللہ رب العزت کے نزدیک اس دن کوئی بھی چیز قربانی سے بڑی نہیں ہوتی ہے، قربانی سے زیادہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ابن آدم اس دن چاہے کتنا ہی صدقہ کر ڈالے، کتنے ہی روپے پیسے خرچ کر ڈالے، لیکن اللہ رب العزت کو اس دن قربانی ہی پسند ہے۔ قربانی کا خون زمین پر ٹپکنا ہی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو تو تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے انسان ڈرنے والا ہے۔ اب میرے عزیزوں، مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کیسے کرے۔ قربانی جس کے اوپر واجب ہو تو کرے گا ہی، لیکن جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو وہ بھی قربانی کر کے ثواب حاصل کرے۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اس کو اپنے ناخن اور بالوں کاٹنے سے رکے رہنا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بقرعید کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے کوئی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹ لے جب تک کہ وہ قربانی نہ کرے۔ میرے عزیزوں، اب قربانی کیسے کریں؟ تو قربانی کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس 5 طرح کے اموال ہیں، سونا، چاندی، کیش، تجارت کا سامان اور ضرورت سے زائد چیزیں، اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، یا میں قربانی یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے اگر تو آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، ان چیزوں میں سے چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، چاہے اس میں سے ایک کی قیمت پہنچ رہی ہو، چاہے 2 کی، یا سارے کی ملا کر پہنچ رہی ہو، تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قربانی نہیں کرائیں گے تو آپ گنہگار۔ گھر میں اگر کتنے بھی افراد رہتے ہوں، اگر 10 افراد رہتے ہیں، حساب کے بغیر قیمت موجود ہے تو 10 کے اوپر قربانی واجب ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بھائی بکرا لے آئے اور باقی کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ایک بکرا صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہوگا، ایک بھائی کے لیے کافی ہوگا، باقی بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حصہ ایک بھائی کے لیے کافی ہوگا، باقی لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا، وہ اپنی طرف سے کرائیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ایام بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور عبادت و بندگی کی حامل ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے، اور راتوں میں عبادت و بندگی کرنا شب قدر کی راتوں میں عبادت و بندگی کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔